تہجد میں دعا مانگنے کا طریقہ۔ تہجد میں دعا اس طرح مانگو کہ کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ احباب کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تہجد میں دعا مانگنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اگر اس طریقے کے ساتھ تہجد کے اندر دعا کریں گے تو اللہ پاک کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کی رات کے اندر کسی بھی پہر آنکھ کھل جائے، یاد رکھیں تہجد کے لیے آنکھ لگنا یعنی سونا ضروری ہے۔ جب آنکھ کھل جائے تو آپ اسی ٹائم وضو کیجئے، 2 رکعت نماز تہجد نوافل ادا کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہاتھ پھیلاتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ اے انسان، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو سوال کرنا ہے کر لو، رزق کے متعلق اگر دعا کرنی ہے وہ کر لو، دولت مانگنی ہے وہ مانگ لو، رزق مانگنا ہے وہ مانگ لو، قرضے سے خلاصی چاہیے وہ مانگ لو، آپ کو گھر کے اندر سکون چاہیے، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو وہ مانگ لو، شادی اولاد جڑوا اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے وہ مانگ لو۔ تو پیارے ناظرین، یہ ایسا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ تہجد کے وقت اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے تو اللہ پاک یقیناً آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ جو تہجد ہے، اگر آپ کو کسی سے بھی محبت ہے، آپ اس محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ یار کاش مجھے یہ چیز مل جائے، تو آپ تہجد میں اٹھیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اس میں اس طریقے سے آپ دعا کیجئے، آپ کو وہ مل جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ تہجد کے وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ جو دعا آپ نے مانگنی ہے یہ سجدے کی حالت میں مانگنی ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو کسی بھی بات کی جو ہے وہ رد نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی اللہ پاک سے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ تہجد جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب بندہ اٹھ کر سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے یا گرمیوں کے اندر لمبی راتوں میں اٹھ کر وہ صبح انسان وضو کرتا ہے اور اللہ پاک کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے جو بھی انسان مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب اللہ سے کوئی اس وقت انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہے اور غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور یہ انسان مجھے اس وقت بھی پکار رہا ہے، مجھے اس وقت بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو عطا کروں۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو زندگی کے متعلق، زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کچھ بھی ساز و سامان، اولاد، شادی، جڑواں اولاد، بیٹا بیٹی، رزق، دولت، قرضے سے خلاصی، نیا گھر، نئی گاڑی، الغرض جو بھی آپ کی دلی نیک خواہش ہے آپ وہ مانگنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تہجد کے اندر مانگ لو۔ تو آئیے اپنے عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں تہجد کے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں کرنی، بلکہ آپ اس کے بعد کوشش کریں درود پاک پڑھیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس تسبیح کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نوافل آپ نے ادا کر لے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو تسبیح نہیں آتی تو صرف وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں، اور سجدے کے اندر آپ جائیں، گڑ گڑا کر آپ جس بھی کسی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے اللہ پاک
آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ترین انسان ہوتا ہے، اور جب کہ اللہ کے ہاں کوئی نزدیک ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس حالت کے اندر اس طریقے سے آپ تہجد کے وقت دعا مانگیں گے، اللہ سے جس بھی کسی چیز کا سوال کریں گے، اللہ کو جس بھی کسی طرح سے پکاریں گے، اللہ سے جو بھی آپ مدد مانگیں گے، تو یقین جانیں اس سجدے کی حالت میں اگر آپ یہ وظیفہ اس عمل کے طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یقین جانیں تہجد میں اس طرح اگر آپ دعا مانگیں گے تو کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نے اس عمل کے ذریعے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ مانگ لو، اور تہجد کی عادت بنا لو۔ یقین جانو آپ کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا وہی جو آپ کو دھتکارتی ہے، آپ کو پسند نہیں کرتی کہ آپ ان سے مانگے، وہی دنیا وہی لوگ آپ سے پیار اور محبت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور تہجد پڑھنے والے کے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کی فرشتے مدد کریں تو یقین جانیں اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے اور وہ دنیا میں کامیاب ترین آدمی بن جاتا ہے۔ تو آپ تہجد کے وقت اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ کے سامنے اپنا سوال رکھیں گے اللہ پاک اس کو ضرور پورا عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔